اللہ اللہ۔ نام مولانا عادل محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھ دفعہ سوچا یہ خط لکھوں یا نہ لکھوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری باتیں بعض خواتین پسند نہ کریں، بلکہ شاید وہ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن پھر بھی جو مجھے حق سچ لگا بقائم ہوش و حواس صحیح لکھ رہی ہوں۔ میری ان باتوں کو شاید وہ خواتین اچھی طرح سمجھ پائیں گی جو میری طرح کنواری گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ بہرحال میں اپنا مختصر قصہ لکھتی ہوں، شاید میرا یہ درد دل کسی بہن کی زندگی سنورنے کا ذریعہ بن جائے، اور مجھے اس کی برکت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ٹھکانہ مل جائے۔ میری عمر جب 20 سال ہو گئی تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے سہانے سپنے دیکھا کرتی تھی، اور سہانے خیالات کی دنیا میں مگن رہتی کہ میرا ایسا شوہر ہوگا، ہم مل جل کر ایسے رہیں گے، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ان کی ایسی ایسی اچھی پرورش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو زیادہ شادی کرنے والے مرد حضرات کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ فلا تظالموا وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہیں بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا، لہذا ظلم مت کرو۔ نعوذ باللہ، اگر یہ دوسری شادی کرنا ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر اجازت دیتے ہمیں؟ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ اگر مجھے کسی مرد کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی اتنی مخالفت کرتی کہ اس کو نانی یاد آ جاتی، اور میں اسے بے تحاشا بددعائیں دینے لگتی۔ اس سلسلے میں میری اپنی بھائیوں اور چچا سے بھی اکثر بحث رہتی۔ وہ مجھے زیادہ شادیوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، بلکہ میں انہیں بھی چپ کروا دیتی۔ اسی طرح دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے گئے، اور میری عمر 30 سال سے بھی تجاوز کر گئی، اور انتظار کرتے کرتے میرے سر پہ چاندی چمکنے لگی، لیکن میرے خوابوں کا شہزادہ نہ آیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اور اس میں اس قسم کی خواتین جن کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ان کا آئیڈیل بہت اونچا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رشتے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں ان کی ناقدری کرتی ہیں، اور مزید بہتر سے بہتر کی تلاش میں ان بیچاروں کا اور ان بیچارے لڑکے والوں، ان کے لواحقین، ان کی مائیں بہنیں جو آتی ہیں ان کا دل دکھاتی ہیں۔ اللہ پاک پھر ناراض ہو کر پھر رشتے آنے بند کروا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے بندش کر دی، بھائی تو نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ اچھا جی، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں؟ میری عمر 30 سال ہو گئی اور اب میں بے چین تھی، جی چاہتا گھر سے باہر نکل کر آوازیں لگاؤں کہ مجھے شوہر کی تلاش ہے، مجھے شوہر کی تلاش ہے۔ جوانی کی ابتدا سے لے کر اب تک میں نے نفس و شیطان کا کس طرح مقابلہ کیا، اس بےہودگی اور بے حیائی کے ماحول میں میں بچی رہی، اسے میں صرف اور صرف اللہ کا فضل اور والدین کی دعائیں سمجھتی ہوں۔ یہ تو بہت ہی شاذ و نادر ہیں ایسی خواتین جو شادی لیٹ ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ اور پاک دامن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کی عزت کی، ناموس کی، ان کی عفت کی حفاظت فرمائے۔ اگرچہ گھر والے، بھائی، بھابھی وغیرہ سب میری ضروریات کا خیال کرتے، ہر طرح کی میری دلجوئی کرتے، میرے ساتھ ہنستے کھیلتے، مجبوراً میں بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شرکت کرتی، لیکن میری ہنسی کھوکھلی ہوتی تھی، اور مجھے وہ حدیث یاد آتی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بغیر شادی کے عورت ہو یا مرد مسکین ہوتے ہیں، اور واقعی میں نعمتوں بھرے گھر میں مسکین تھی۔ میرے بھائی میرا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتے،
لیکن میرا دل کہاں لگتا۔ شوہر تو آخر شوہر ہوتا ہے، خوشی غمی کی تقریب میں رشتہ دار عزیز و قارب جمع ہوتے تو جی چاہتا ان کو چیخ چیخ کر بتاؤں مجھے شوہر چاہیے، مجھے شوہر چاہیے، لیکن پھر سوچتی لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی بے شرم لڑکی ہے، بس خاموشی اور صبر کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جب میں اپنی ہمجولیوں سہیلیوں کے بارے میں سوچتی کہ وہ تو اپنے اپنے گھروں میں شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں، تو مجھے اپنی اس خلاف فطرت بے نکاحی زندگی پر شدید غصہ آتا۔ گھر کی محفلوں میں سب کے ساتھ مل کر ہنستی تو تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا اور مجھے اپنا جسم آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوتا۔ لڑکے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں اور اپنی شادی کی ضرورت کا احساس گھر والوں کو دلا سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں اپنی فطری شرم و حیا میں ہی گھٹی اور دبی رہتی ہیں۔ تو بچی لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں اس خط کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اگر عدل کرنے کی نیت ہو تو آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو زندہ کیجیے، ہاں 2 3 4 شادیوں کو فروغ دیجیے، دکھی دلوں کی دعائیں لیجیے، ہاں اللہ احبط اعمالہم۔ اچھا میں اس خط کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اگر عدل کرنے کی نیت ہو تو آپ ضرور اللہ جل شانہ کے اس حکم کو زندہ کیجیے، 2 3 4 شادیوں کو فروغ دیجیے، دکھی دلوں کی دعائیں لیجیے، بے سہارا، غریب، مسکین، مطلقہ، بیوہ، کچھ شکل و صورت میں کمزور، کسی بھی عذر کا شکار، کسی کے ٹانگ میں کوئی عذر ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی عذر ہے، کسی کے کوئی اور عذر ہے، تو ان عذروں کی وجہ سے ان عذروں والی خواتین کو آپ بخوشی قبول کریں۔ باقی جو عورت آئے گی اپنا نصیب لے کر آئے گی، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنا نصیب لے کر آئیں گے۔ رازق تو صرف ایک اللہ ہے، اور اسی اللہ نے قرآن میں شادیوں کی برکت سے غنا کا وعدہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنگ دستی دور کرنے کا یہ نسخہ بتلایا ہے۔ اس موضوع پر ایک مثال ذہن میں آئی، ایک حکومت نے فوجیوں کو ڈوبتوں کو بچانے کے لیے ایسی ٹریننگ دی کہ ہر فوجی بیک وقت 4 ڈوبتوں کو بچا سکے۔ اچانک زوردار سیلاب آ گیا، بے شمار لوگ سیلاب کی زد میں آ کر ڈوبنے لگے۔ حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فوج کو بھیجا، جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائیں کہ اب یہ فوجی جوان پانی میں کود کر بجائے 4 آدمیوں کو نکالنے کے، ان کو ٹریننگ تو دی 4 کو بیک وقت نکال سکتے ہیں وہ، لیکن اب وہ جائیں اور وہ جا کر بجائے 4 کو نکالنے کے صرف 1 کو نکالنے پر اکتفا کریں، اور باقی چیختے رہیں، چلاتے رہیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہمیں بھی بچاؤ، اور ان بیچاروں کی سنی انسنی کر دیں اور انہیں آسانی سے ڈوبنے اور مرنے دیں، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ حکومت انہیں کیا کہے گی؟ کیا حکومت انہیں شاباش دے گی؟ اگر کسی رحم دل فوجی کو ان پر ترس آ جائے اور وہ کسی اور ڈوبتے کو بچانے لگے، تو جو پہلے سے چمٹا ہوا ہے وہ کہے کہ خبردار کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھایا، بس مجھے ہی بچاؤ، باقی ڈوبتے رہیں مرتے رہیں، ان کی طرف دیکھو مت۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ کہیں اس معاملے میں آپ کے ہاں بھی کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم۔ قرآن کریم میں زیادہ شادیوں والی اس آیت میں بالکل یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اصل حکم تو زیادہ شادیوں کا ہی ہے، مجبوراً ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ جب آپ کسی ملازم کو بھیجیں، جاؤ بھائی گوشت لاؤ، ہاں اگر گوشت نہ ملے تو دال لے آنا، یعنی اصل حکم تو گوشت کا ہی ہے، مجبوراً دال ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اکثر صحابہ کرام کا عمل ہے کہ اصل شادیاں زیادہ ہی ہوتی تھیں، اصل زیادہ ہی شادیاں ہونی چاہیے، اگر کوئی مجبور ہو تو پھر چلو ایک کر لے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے مردوں کی طرح ایک والا نہیں ہے، ایک بھی صحابی، ایک بھی خلفائے راشدین میں سے ایک ہستی بھی ایک والے نہیں ہیں، سب زیادہ والے ہیں، سب کے سب زیادہ والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 11 شادیاں ہیں، خلفائے راشدین کی 4 اور 8 شادیاں ہیں، تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں ہیں۔ اگر آپ دینی دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنائیں تو بھی صحابہ کی زندگیوں دیکھیے، کیا آپ ان سے بھی زیادہ دینی مصروفیات والے ہیں؟ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ جل شانہ عم نوالہ کی اس فرمان عالی شان کی منشا کو سمجھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کیے۔ اس سلسلے میں خصوصاً ان حضرات سے دردمندانہ اپیل ہے
جنہیں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر دینی دنیاوی وجاہت دی ہے۔ اگر ترغیب کے ساتھ ساتھ اچھا جی عدل کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے اس طرف قدم بڑھاتے ہوئے مرد حضرات ڈرتے رہتے ہیں، اس طرح تو پھر ہر عمل میں ٹھیک نہ کرنے پر وعید اور سزا ہے۔ مثلا حدیث کی روح سے اگر نماز نہ پڑھو، ٹھیک نماز نہ پڑھو تو پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ اس وعید کو سن کر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اور ایک یہ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ اسی طرح عدل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور کثرت نکاح کی سنت کو زندہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیت اعلیٰ ہوگی، اللہ کی رضا، اتباع سنت، عورتوں کا بھلا، کثرت امت، گناہوں کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اللہ کی مدد آپ حضرات کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کی توفیق بھی برحمت فرمائیں گے۔ ہمت مردہ مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ خواتین کارڈ اٹھائے باقاعدہ جلوس کی شکل میں نکل کر مردوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھیں، تزوجوا مثنی و ثلاث و رباع ان کنتم رجالا، اگر تم مردو دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو، کہ اے مردو اگر تم باقی مردو تو شادیاں زیادہ کرو، اور بے شمار بے نکاحی عورتوں کے لیے حلال راستہ آسان کرو، اور ضروری نہیں کہ آپ کی پہلی بیوی میں کوئی عیب یا کمی ہو تو پھر ہی آپ یہ قدم اٹھائیں، اس کے بغیر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ قدم اٹھا سکتے ہیں اور یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں نعوذ باللہ کیا کمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد اتنے نکاح کر لیے؟ چند باتیں میں ان مسلمان بہنوں سے کرنا چاہتی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مجھ جیسی کروڑوں مسکین بے نکاح مسکین خواتین میں سے نہیں ہیں، شکر کریں اللہ پاک نے آپ کو شوہر کی عظیم شان دولت عطا فرمائی۔ آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں بے نکاح رہنے میں کیسی کیسی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ پر نکاح کے بعد بھی کچھ مشقتیں آتی رہتی ہیں، اس پر تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہ خلاف فطرت بے نکاح رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے شوہر اس مبارک کو سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جسے لوگ میری طرح اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گناہ سمجھتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کے لیے ہرگز رکاوٹ نہ بنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ جاتا تھا یہ جو خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون سے نکاح کر بھی لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر رکاوٹ نہیں بنے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں اپنے شوہر کی معاون بنیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ترغیب چل رہی ہے کچھ عرصے سے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بے شمار ایسی خوشخبریاں آئیں۔ بعض خواتین خود اپنے شوہر کے ساتھ آئیں اور وہ اپنے شوہر کی اگلی شادی کروانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ درخواست دی، اور الحمدللہ ان کی اگلی شادی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی پیاری نیک بندیاں ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے شوہر کی معاون بنیں، کروڑوں عورتوں میں سے اپنی استطاعت کے بقدر کچھ تو کمی کرنے کا ذریعہ بنیے۔ اس حکم کو برا سمجھنے والی میری بہنوں، خدا نخواستہ اگر آپ کا شوہر اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ عین جوانی میں بیوہ ہو جائیں اور آپ سے کوئی کمارا مرد شادی کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر آپ پر کیا بیتے گی؟ پھر تو آپ چاہیں گی کہ میں کسی کی دوسری بن جاؤں، تیسری بن جاؤں، چوتھی بن جاؤں، یہ میں یتیم بچوں کے ساتھ میں کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤں، مجھے یعنی در در کی ٹھوکریں کھانے سے کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا منظور ہے۔ بیوہ ہو کر اگر آپ یہ چاہیں گی تو جیسے اب آپ یہ چاہ رہی اسی طرح آپ کی طرح کوئی بیچاری اور بیوہ اب چاہ رہی، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کو شوہر ملا ہوا ہے، کسی اور کو بھی اس شوہر کی نعمت سے استفادہ کرنے کا آپ موقع دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، برائی اور نافرمانی کے کاموں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھروں اور پورے معاشرے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن افسوس صد افسوس بعض بے دین خواتین کے بارے میں سنا کہ وہ اپنے مردوں کو صراحتاً یا اشارتاً گناہوں میں تو معاونت کرتی ہیں اور ان کو حلال راستے سے منع کرتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نے فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو
تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں معاونت کرو. کیسی وہ بدبخت خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صریح مخالفت کر رہی کہ نیکی اور خیر کے کام میں مخالفت کر رہی اور گناہ کے کام میں معاونت کر رہی، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب توبہ کر لیں. اب بھی اللہ پاک پچھلے ساروں کو معاف کر کے انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا، بعض بدبخت خواتین اپنے مردوں کو گناہوں میں معاونت کرتی ہیں اور ان کو حلال راستے سے منع کرتی ہیں، اور پھر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا. حالانکہ اگر خدا نخواستہ ان کا شوہر کسی برائی میں مبتلا ہوگا اور اس کی نحوست اور بے برکتی صرف اس کی ذات پر نہیں ہوگی بلکہ گھر والوں اور کاروبار پر بھی پڑ سکتی ہے. اس کے برعکس اگر حلال راستہ اختیار کیا تو اس کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں گھر بار کاروبار اور آپ سب پر پڑیں گی. آپ خود فیصلہ کیجئے کیا کرنا اور کیا نہ کرنا چاہیے. میری باتیں بہنوں کو سخت لگی ہوں گی، لیکن کچھ حقائق میرے سامنے تھے جن کی وجہ سے قلم میں شاید کچھ تلخی آ گئی. ایک خاتون اچھی خاصی دین کا علم رکھنے والی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ خون کے آنسو روتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اسے عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ یہ جن خاتون کا ذکر کیا تھا جی، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت سارے نیک لوگوں نے، نیک خواتین نے دعائیں کی. اللہ پاک نے الحمدللہ بظاہر ان کی معافی کی شکل بنا دی، اور اللہ پاک نے جی ان کو جو سزا ملی تھی وہ ختم فرما دی. اللہ پاک نے ان کے ساتھ بہت ہی آسانی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ذرا سوچئے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے نہ پسند کرنے لگو. تو جیسے آپ کو اپنے شوہر بچوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، اسی طرح آپ دیگر خواتین کے لیے بھی یہی پسند کیجئے. اگر اس سلسلے میں کوئی قربانی دینا پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے قبول کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے دنیا آخرت کی خوشیاں حاصل کیجئے. میری پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی اور عارضی ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے. آخرت باقی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دارالانعام ہے. اس ایثار اور قربانی پر آخرت میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے نوازیں گے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ایک جھلک آپ کو اس سلسلے میں آنے والی تمام مشکلات، مشقتیں اور تکلیفیں بھلا دے گی. زیادہ شادیوں میں عورتوں کے لیے بے شمار بلا شبہ فوائد ہیں، جس کے دلیل عرب افریقی خواتین ہیں جو خود اپنے مردوں کے لیے بیویاں تلاش کرتی ہیں اور اپنی سوکنوں کا خوش دلی سے استقبال کرتی ہیں. الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورا کرنے فروغ دینے پر کوئی بھی کبھی تکلیف نہ آئے بلکہ راحت ہی ملتی رہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ایک ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اس کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں. وہ کبھی بھی ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں صادر فرما سکتے جو ذرہ برابر بھی ہمارے لیے کسی مشکل اور پریشانی کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میری جیسی تمام بہنوں کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. ایک کتاب میں زیادہ شادیاں کرنے کے فضائل اور فوائد پڑھے، جی چاہا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک سے زائد شادیاں کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت والی چاہت پوری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ زیادہ بچے جننے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادیاں کیا کرو. فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ. قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ کثرت میں ہوگی تو اس سے میں خوش ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت والی خواہش پوری ہوگی. نمبر 2، زیادہ بیویوں کے مل جل کر رہنے میں دین کی محنت کرنا آسان. اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی بیوی کو لے کر گئے، کبھی کسی بیوی کو لے کر جائیں، تو زیادہ بیویوں کو لے کے جانا یہ آسان ہے جی. بہت ہی اس میں خیریں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا حمزہ صاحب ملیشیا کے، ان کی ماشاءاللہ 3 شادیاں تھیں. چوتھی شادی کی بات چل رہی تھی تو الحمدللہ وہ نکاح بھی میں نے الحمدللہ پڑھایا، تو 4 شادیاں ہو گئیں. تو اللہ کے راستے میں قرآن اندازی کرتے ہیں، باری باری بیویوں کو لے کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. تو سوکن بن کے رہنے میں ازواج مطہرات اور صحابیات کی مشابہت اور اس کی برکت سے جنت میں ان کی رفاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کچھ مشقت اس قطرے جیسی دنیا میں آ بھی گئی تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں ازواج مطہرات کے پڑوس والی جنت کی ایک جھلک سارے دکھوں کو بھلا دے گی. جی ہاں، پچھلی بات سے یاد آیا، ایک ہماری لاہور کی جماعت مستورات کے اعتبار سے جماعت گئی
مختلف ملکوں میں چلتے، ایک فرانس میں ایک گھر میں گئی تو وہاں پر گھر میں دیکھا ایک بڑی عرب خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی فرانسیسی لڑکی ہے، تو کافی عمروں میں بھی بہت زیادہ فرق. تو انہوں نے سمجھا یہ بچی شاید محلے کی اور یہ جماعت کی نصرت خدمت کے لیے آئی ہوئی ہوگی، لیکن جب تعارف ہوا پتہ چلا یہ دونوں آپس میں سوکنے ہیں. اس بڑی عرب خاتون نے اس محلے کی بچی کو، جو خیر بچی چھوٹی تو نہیں بڑی تھی، اس کو جو ہے دعوت، اس کے مقابلے میں بچی تھی وہ، اس کو دعوت دیتی رہی، اسلام کی خوبیاں بیان کرتی رہیں، آخر وہ الحمدللہ وہ فرانسیسی بچی مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہوئی اب وہ کہاں جائے، اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑنا پڑے. ویسے بھی ان کے ملکوں میں، دوسرے یورپ کے ملکوں میں جو ہے نا، بچیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، جاؤ بھائی خود کماؤ، خود کھاؤ، خود ہی اپنا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تلاش کرو، انہیں کے ساتھ زندگیاں گزارو. تو یہ عجیب و غریب یعنی کلچر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اس نے جب اسلام قبول کر لیا، چونکہ اس کو بالکل اپنا سب چھوڑنا تھا، اب وہ ان کو کہاں چھوڑتی، تو انہوں نے اپنے خود شوہر کو ترغیب دے کر اپنے شوہر سے ان کا نکاح کروایا، اور الحمدللہ اب دونوں بیویاں باری باری کام، باری باری آرام، اور اللہ کے راستے میں دین کی محنت بھی باری باری کرتی ہیں. بہت ماشاءاللہ خوش و خرم زندگی بسر کرتی ہوئی ہماری جماعت کی مستورات خود دیکھ کر آئیں ماشاءاللہ. اچھا جی، اگلا فائدہ کیا ہے زیادہ شادیاں کرنے کا؟ پہلی بیوی کو میزبان بننے کا ثواب ملتا ہے. اگرچہ یہ حکم خواتین کو قدر مشکل لگتا ہے، لیکن وہ جو ایمان مجمل پڑھا تھا ہم نے بچپن میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسے وہ اللہ اپنے پیارے ناموں اور پیاری صفات کے ساتھ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو قبول کرتے ہیں. اللہ کے جو حکم ہمارے جی کو اچھے لگتے ہیں وہ بھی قبول، اور جو جی کی چاہت کے خلاف ہیں، جی نہیں چاہتا، یہ بہت سارے حکم ایسے ہیں، بلکہ جی کی چاہت والے حکم تو بہت کم ہیں. کلو وشربو، جی چاہتا ہے بھائی کھاؤ پیو، تو اللہ نے بھی حکم دیا کلو وشربو، یہ بھی جی کی چاہت کے مطابق. فنکحوا ما طاب لکم، یہ بھی ہیں جی مرد اس میں چاہتے ہیں فوراً. عورتیں بھی بہت ساری جو بیچاری بے نکاح پھر رہی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں چلو ہم کسی کی دوسری بن جائیں، تیسری بن جائیں، چوتھی بن جائیں، یوں بے نکاح ہم در در کی ٹھوکریں تو نہ کھائیں. تو اس لیے وقبلت جمیع احکامہ، تمام حکموں کو قبول کرنا، ہم نے جو اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے، یہ جو دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل دینے کا موقع ملے گا کہ باقی ہم نے دل و جان سے اللہ کا ہر حکم قبول کیا اور اس کو ہم اختیار کرنے کے لیے بخوشی تیار ہیں. یہ تھوڑی دیر کا امتحان ہے، پھر آخرت میں اس کا بڑا انعام ہے انشاءاللہ. دنیا میں ہے جی تو تھوڑا سا امتحان ہے، پھر قبر میں آرام ہے، اور قیامت میں اکرام ہے، اور جنت میں انعام ہی انعام ہے انشاءاللہ. اور اگلا فائدہ یہ ہے، اس کے فروغ دینے سے بہت ساری بیوگان، مطلقات، شکل و صورت، ذات پات وغیرہ میں کسی بھی کمی کا شکار خواتین کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی میرے پاس ایک سیالکوٹ کے بڑے بزنس مین، تقریباً اربوں پتی ہوں گے وہ، کروڑوں روپے کی تو ان کی فیکٹری کی صرف زمین ہے، باقی ان کی اور بہت ساری مراعات ہیں. تو وہ اتنا سارا ان کو اللہ پاک نے نوازا. اب وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں جی شادرے میں، ایک 2-3 مرلے کا گھر، ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی، لیکن وہ 2-3 مرلے کے گھر میں ہیں جی یعنی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے. تو یعنی وہ کہنے لگے کہ چونکہ اب پہلی شادی ہوتی تو اس کے لیے تو ہمیں بڑے بڑے مالدار گھروں سے مجھے رشتے مل رہے تھے، لیکن اس سلسلے میں چونکہ مجھے ایک غریب گھرانے سے بھی الحمدللہ رشتہ مل رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اس کو فروغ دینے میں بیوگان، مطلقات، شکل و صورت، ذات پات وغیرہ کسی بھی کمی کا شکار خواتین کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنے کا جو مرد فیصلہ کرتا ہے وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ پسند کرتا ہے. اب وہ صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں جو موٹر وے بنانے والے جو بندہ ہے، ان کے گھر کی بچی کا مجھے رشتہ مل رہا تھا، لیکن میں نے وہ رشتہ پہلی شادی میں قبول اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری شروع سے ہی نیت تھی کہ میں نے زیادہ شادیاں کرنی ہیں، اور یہ بہت بڑے فن خاں کی بیٹی ہے اور یہ مجھے روکے گی، تو اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ اس نے عام تھوڑے فن خاں گھرانے کی لڑکی سے شادی کی، لیکن اس نے بھی بیچاری نے ان کو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تنگ کیا اور ان کے عدالت میں گھسیٹا جب انہوں نے دوسری شادی کی. تو الحمدللہ پھر اللہ پاک نے ان کو بری کیا، انہوں نے 3 شادیاں کی، چوتھی شادی کے لیے وہ انشاءاللہ فکر مند ہیں.
تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ بیچاری جو پہلی تھی اس نے مخالفت کی، اور مخالفت کر کے بیچاری اپنی اس شادی سے بھی محروم ہو کر بہت پریشانی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت کا معاملہ فرمائے اور ان کے بھی اس گناہ کو معاف فرمائے۔ اچھا جی، تو مرد جو ہے ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے جو ایک شادی کرے گا وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ کو لے گا، لیکن جس کی شادیاں زیادہ کرنے کی نیت ہوگی وہ جو بھی اس کو ملے گی اس کو بخوشی قبول کرے گی۔ آپ میرے پاس کئی لوگوں کے ایسے رشتے موجود ہیں، بڑے اچھے بہترین دینی دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے لوگ، لیکن وہ بالکل غریب بے سہارا، بلکہ ٹانگوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے معذور اس لڑکی سے بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں وہ۔ تو اچھا، تو اس طرح جب مرد اس طرح دوسری شادیاں کریں گے تو بیچاری بہت ساری بہنیں جو خودکشی اور غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں، ان سب کے لیے حلال راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگلا فائدہ یہ ہوگا، اس حلال راستے کے بند ہونے کی وجہ سے بے شمار مرد حرام اور غلط راستوں سے اپنی خواہشات پورا کرنے پہ جو مجبور ہیں، تو جب مردوں کو نکاح کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش پورا کرنے پر جو حدیث پاک کی روح سے صدقے کا ثواب ملے گا، اس میں جو پہلی بیوی بخوشی اجازت دیتی ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور زیادہ بیویوں کے مل کے رہنے سے امور خدمت انجام دینا آسان ہو جاتے ہیں، باری باری کام ہوتا ہے، باری باری آرام ہوتا ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب، آپ سے التماس ہے اگر ہو سکے تو اگلے شمارے میں نکاح میں بندش اور رکاوٹ پر کچھ دعائیں، اعمال، وظائف وغیرہ ضرور لکھ دیجئے، شاید کسی بہن کا بھلا ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم مستقل لکھ رہے ہیں یہ تو، چونکہ میں نے اس خط کے ساتھ نام پتہ نہیں لکھنا تھا، اس لیے میں نے کھل کر لکھا ہے، اور میں نے ان لڑکیوں اور خواتین کے جذبات کی کھل کر ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے جو میری طرح اس بے نکاح زندگی کے قرب و عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے والدین سے پر اصرار دردمندانہ گزارش ہے، میرے اس درد بھرے خط کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے سمجھ لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں آج کل ان جدید آلات کے ذریعے معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ آگ لگ گئی ہے، آگ۔ اللہ کے لیے تمام رسوم و رواج جو خود ساختے ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، اکثر رسوم و رواج تو ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، ان سے توبہ کیجئے۔ شادی کے 3 نقطے اڑا کر سادی بنا دیجئے، جی ہاں بالکل سادی شادی کیجئے، پھر اس کی برکات ملاحظہ کیجئے۔ یہ کوئی میری بات نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم از کم خرچہ ہو۔ چنانچہ لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو۔ اللہ پہ توکل کیجئے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آخر میں ان تمام علماء کرام کی تہ دل سے شکر گزار اور دعا گو ہوں جن کی اس موضوع پر لکھی گئی کتب سے استفادہ کیا، اور خصوصاً اپنی پیاری بھابھی صاحبہ کا بھی جن کے قیمتی مشوروں سے میں یہ تحریر لکھنے کے قابل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اس تحریر کو قبول فرما کر ہمارے معاشرے سے ہندوانہ رسوم و رواج اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ختم فرما کر کثرت نکاح کے فروغ پذیر ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فقط والسلام، آپ کی گمنام بہن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خط جو پڑھا گیا اس میں جو ایک بچی کا درد دل ہے، اس کو اللہ پاک ہمیں ساری دنیا میں پہنچا کر بچیوں کی اس پریشانی کے دور ہونے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ اس خط کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس کے ذریعے بہت ساری اس میں خیروں کی دعوت ہے۔ اللہ پاک اس خیروں کی دعوت کو قبول فرما کر آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ